کاغذ کا پھول۔ میں جیسے ہی ٹرین سے اترا میری پہلی نظر ہی اس پر پڑی تھی۔ یہ میرا اور اس کا روز کا ہی معمول تھا۔ میں قریبی شہر میں نوکری کرتا تھا، اسی لیے روز ہی ٹرین سے آتا جاتا تھا اور میرے اسے ہر روز ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا دیکھتا تھا۔ اس پر نظر پڑتے میرا دل اداس ہو جاتا تھا۔ 17-18 سال کا تھا مگر لگتا 9-10 سال کا تھا، اور پھر دوسرے بچوں کی طرح نارمل بھی نہیں تھا۔ نہ ٹھیک سے بول سکتا تھا اور نہ ہی ہاتھ پاؤں ٹھیک سے کام کرتے تھے، مگر پھر بھی چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کر اپنے بیمار باپ کی خدمت کر رہا تھا۔ بلاک کا خوددار تھا، کسی سے ایک پیسہ بھی مفت نہیں لیتا تھا۔ لوگ اس کی حالت دیکھ کر اس کو چند روپے تمانے کی کوشش کرتے تو ناراض ہو جاتا تھا۔ اگر اس سے کوئی چیز خرید لیتا تو ٹھیک، ورنہ وہ پیسے واپس کر دیتا تھا۔ میں ہر روز اس سے کچھ نہ کچھ ضرور خریدتا تھا۔ یوں تو گاؤں والے بھی ان کا کس حد تک خیال رکھتے تھے، مگر یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ اسی لیے خود گرتے پھرتے محنت کرنا اور شام کو جو کچھ کماتا اپنے باپ کو دے دیتا۔ اس کا باپ اپنے اس معذور بیٹے کی کمائی کو خوشی سے ہاتھ میں لیتا اور پھر نہ مانگوں سے اپنے اس قیمتی بیٹے کو سینے سے لگا لیتا۔ یہ ہمارے گاؤں کے یعقوب عرف کوبا موچی کا چھوٹا بیٹا تھا۔ یعقوب کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا اکبر، جس نے پڑھ لکھ کر ایئر فورس میں کمیشن اپلائی کیا تھا اور نصیب سے پاس بھی ہو گیا تھا، وہ اب آفیسر تھا۔ پسند کی شادی کرنے کے بعد اس کو یہ گاؤں اب اچھا نہیں لگتا تھا، اسی لیے اپنی بیوی کو لے کر وہ ادارے کی طرف سے ملے بنگلے میں شفٹ ہو گیا تھا۔ پہلے تو کبھی کبھار چکر لگا لیتا تھا اور اپنے باپ کو کچھ پیسے بھی دے جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ چکر کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئے۔ پھر جب 1 سال تک مسلسل اکبر کی طرف سے کوئی خیر خبر نہ آئی تو اس کے باپ نے گاؤں کے ایک آدمی کو ساتھ لیا اور اس کے بنگلے پر جا پہنچا۔ بنگلے پر موجود گارڈ نے ان کو روکا تو یعقوب نے بڑے فخر سے کہا کہ وہ ان کے افسر کا باپ ہے اور اس سے ملنے آیا ہے۔ اکبر کو اطلاع دی گئی تو اس کی بیوی نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم ایسے کسی شخص کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد یعقوب کو اور اس کے ساتھ آئے شخص کو زبردستی وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ گھر واپس آنے کے 2-4 دن بعد چاچا یعقوب پر فالج کا حملہ ہوا اور تب سے وہ چارپائی پر پڑے ہیں۔ علاج کرانے سے کسی حد تک ٹھیک تو ہو گئے، مگر اب پہلے جیسی طاقت نہیں رہی تھی۔ اس کا چھوٹا بیٹا عسکر اگرچہ اس قابل نہیں تھا، مگر پھر بھی اس نے باپ کی خدمت کا بیڑا اٹھایا اور اب وہ چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کر اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے۔ یعقوب عرف کوبا موچی، جس کو ساری زندگی کسی نے انسان نہیں سمجھا، کیونکہ جوتے گانٹنے والے کو جوتا ہی سمجھنے والے ہم بے اس لوگ کیا جانے کہ ہمارے رویے سے کس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ چاچا یعقوب نے ساری زندگی لوگوں کے جوتے گانٹ کر اور ان کی گالیاں سن کر جس بیٹے کو پڑھایا لکھایا، اس نے ہی آج اس کو باپ ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور جو بیٹا لوگوں کی نظروں میں ایک بے رنگ پھول کی طرح تھا، اس کی خوشبو نے یعقوب کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اکبر صورت کے لحاظ سے اگرچہ عسکر سے کہیں آگے تھا، مگر سیرت میں عسکر نے اپنے بڑے بھائی اور بڑے آفیسر کو مات دے دی تھی۔ سیرت نہ ہو تو عرض رخسار سب غلط، خوشبو آڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ اکبر وہ بے رنگ پھول تھا جس میں نہ تو خوشبو تھی اور نہ ہی کوئی رنگ۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔